بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 دیکھیے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر کی فرما برداری کر لی تو یہ لوگ قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 دیکھیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کر گیا، قیامت والے دن اسے انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے صاحب ایمان بندوں کے ساتھ ان کو رکھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو رکھیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بڑی ہی شاندار قسم کی صحبت، ہمراہی اور ساتھ ہوگا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل کے طور پر ہوگا صاحب ایمان بندوں کے لیے کہ نام وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ علم کے حوالے سے کافی ہے، اللہ رب العزت کا علم کافی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات گزاری۔ میں نے آپ کو وضو کا پانی لا کر دیا اور آپ کے چھوٹے موٹے کاموں میں آپ کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سل، مانگیں، کیا مانگتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہمراہی مانگتا ہوں جنت میں۔ میرا دل چاہتا ہے جیسے دنیا کی زندگی میں آج میں آپ کے ساتھ ہوں، اسی طرح سے جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ قلت هو ذاک، میں نے کہا میری یہی ایک خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو تاکہ تم اس خواہش کو پا سکو، اور تمہاری طرف سے مدد یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو تاکید کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کی زندگی میں اور خاص طور پر جنت میں تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو اور ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں جیسا کہ ہم دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو ایک عمل جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے اپنی نمازیں جو فرض نمازیں ہیں پابندی سے ادا کرو، اور اس کے علاوہ نفل نمازوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرو۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہونا یہ ایک بہت بڑی اور اعلیٰ ترین خواہش بھی ہے، اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ایک اعلیٰ ترین اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی عطا بھی ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اسے آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایسے بہت سارے نیک اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی مختلف احادیث میں کہ جس کے کرنے سے خاص طور پر اگر ہم اس کی فہرست مرتب کر لیں اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اس نیت سے کریں کہ مجھے آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت سے اس کے فضل کی توقع کی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے
کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں رکھیں گے. جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جسے آپ وسیلہ بھی کہہ کے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صلی اللہ علی الوسیلۃ، اپنے رب سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو. فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. یہ جو وسیلے کا مقام ہے یہ اللہ رب العزت نے جنت میں کسی ایک شخص کے لیے رکھا ہوا ہے. اور وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جس سے یہ مقام وسیلہ عطا کیا جائے گا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلیٰ درجہ جنت میں رکھا ہوا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ درجہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے. اب جب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، یا میری یہ خواہش ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کی ہمراہی اور صحبت اسی طرح سے نصیب ہو جیسے اس دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، آپ کی خدمت پر وقت لگاتا ہوں. تو یہ جو خاص درجات ہیں اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ شاید وہ بھی اسی مقام اور مقام وسیلے پر پہنچنا چاہتے تھے جس مقام وسیلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یا یہ کہ وہ بھی انہی درجات پر پہنچ جائیں گے حضرت ربیعہ جن درجات پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے گا. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جنت میں درجات بہت بلند ہوں گے. دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مختلف درجات میں رکھا ہوا ہے. کوئی مال کے اعتبار میں ہم سب سے آگے ہے، کوئی علم کے اعتبار میں سب سے آگے ہے، کوئی حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، کوئی عقل و حکمت کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، کوئی مقدر کے لحاظ سے سب سے آگے ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھی اسی طرح سے مختلف درجات میں مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے. تو جنت میں انبیاء کرام کے درجات بلند ترین درجات ہوں گے، اور ایک عام مسلمان وہ درجات شیئر نہیں کر پائے گا. اور ان کو جو گھر عطا کیے جائیں گے، انبیاء کرام کو جو رہائشیں عطا کی جائیں گی، یقیناً وہ انتہائی اعلیٰ انتہائی نفیس قسم کی ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بالخصوص حضرت ربیعہ نے جب یہ احادیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص درجے پر لے جا کر رکھا جائے گا، تو ان سب کو یہ پریشانی لگ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی ایسے بلند ترین درجے پر پہنچ جائیں جہاں ہم نہ پہنچ سکیں، اور ہم دنیا کی اس عظیم ترین نعمت سے محروم کر دیے جائیں، اور وہ ہے آپ کی صحبت، آپ کی ہمراہی، آپ کے ساتھ وقت گزارنا، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، آپ سے دعائیں لینا، آپ کا ساتھ دینا، اور آپ کی خدمت کرنا، اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا. آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنے دوست احباب کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور اگر دوست احباب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں اور محبوب ترین ہستی بن جائیں تو صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچ کے یہ تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر پہنچ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یہ تاکید کی کہ تم یہ نیک عمل کرو، تو وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے سے اسی طرح ملتے رہیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہا کریں گے جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں یہاں پر کلیئر کر لینی چاہیے. اس حوالے سے یہ سوچنا اور یہ مزید تفصیل میں جانا بیکار ہے. میں نے ایک مثال دے دی ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی میں ہم سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے حالات سے نکلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے اساتذہ سے ملتے ہیں، دوست احباب عزیز رشتہ داروں سے ملتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہاں پہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا دیگر مسلمانوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزرے گا، اور ان دیگر مسلمانوں میں اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی شامل ہوں. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اب چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی،
تو جب انہوں نے اس طرح کی حدیث سنی کہ آپ کو اعلیٰ ترین درجہ عطا کر دیا جائے گا اور وہ درجہ صرف ایک ہی آدمی کے لیے ہوگا اور وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، تو صحابہ کرام کو فکر لگ گئی، اور ان میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے پھر آپ سے یہ درخواست کی کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب آپ کسی ایک درجے میں ہوں گے اور ہم کسی اور مقام پر ہوں گے تو ہم آپس میں کیسے اکٹھے ہوا کریں گے؟ اسی حوالے سے ان کی اگر محبت کا اندازہ لگانا ہو، اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت ہونی چاہیے۔ معجم الطبرانی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے خدا کی قسم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور میں اپنے گھر والوں سے بھی آپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، لیکن آپ کے لیے میری محبت میرے بیٹے سے بھی زیادہ ہے، اور جب میں آپ کو چھوڑ کر گھر چلا جاتا ہوں تو مجھے وہاں جا کر قرار نہیں آتا، یہاں تک کہ میں الٹے پاؤں دوبارہ آتا ہوں اور آپ پر نظر ڈالتا ہوں، اور جب میں آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا ہے، میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، لیکن جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ مجھ پر موت آنی ہے اور وہ موت مجھے اور آپ کو جدا کر دے گی تو پھر میں بہت اداس ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا اور آپ بھی ظاہر ہے وہاں پہ ہوں گے تو مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سے بلند ترین درجے میں ہوں گے کہ میں تو آپ کو وہاں پر دیکھ بھی نہیں سکوں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم سب خاموشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ پھر میں تو آپ کے ساتھ وہاں ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کے الفاظ ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ قیامت والے دن ان تمام لوگوں کے ساتھ بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ اپنا انعام کرے گا، النبیین تمام انبیاء، والصدیقین تمام صدیق، والشہداء تمام شہداء، والصالحین اور تمام نیکوکار۔ تو یہ سارے اس دن ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہوں گے، ایک دوسرے کی صحبت میں ہوں گے، ایک دوسرے سے مل جل سکیں گے، اور دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے کہ ہم نے وہاں پر کیسا وقت گزارا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے نیک بندوں سے کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان درجات کو جو کہ مختلف مسلمانوں کو، انبیاء کو، صدیقین کو اور شہداء کو وہاں عطا کیے جائیں گے، ان درجات کو ایک دوسرے سے ملنے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگرچہ یہ درجات بہت عظیم ہیں، ایک جنت کے درجے سے دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 7 آسمانوں کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور آپس میں ملے جلیں گے اور ایک دوسرے کی صحبت میں وقت گزاریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر ان کی جو بے قراری تھی اور ان کی جو پریشانی تھی کہ موت تو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی، اور اس کے بعد جنت میں کہیں ہوں گا، اور جنت بہت بڑی جگہ ہے اور آپ کہیں ہوں گے، تو پھر ہم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خود دیا، وہی نازل فرمائی، اور اس کے بعد یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پڑھ کر سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، آپ کی صحبت میں وقت گزارنا، آج ہمارے دل میں بیت اللہ کے لیے کتنا اشتیاق ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہم کتنی محبت اور تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور کتنا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار وہاں پر جائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ جائیں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جائیں۔ تو ذرا تصور کیجئے، کبھی اس پہ بھی بیٹھ کے ذہن کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا اور کیسا وقت ہوگا کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہونا یقیناً ہر مسلمان مرد اور عورت کی دلی خواہش ہو سکتی ہے۔
آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان 10 نیک کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان 10 نیک کاموں میں سے کم از کم کچھ تو ضرور ہم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم یہ نیک عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر صحبت نصیب ہو جائے اور ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے۔ سب سے پہلا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے پیغمبر کی اطاعت، فرما برداری۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کر لی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہمراہی اور صحبت میں رکھیں گے، اور بہترین ساتھ ہوگا۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھی ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے اپنی پریشانی کا مظاہرہ کیا کہ موت ہمیں جدا کر دے گی، اور پھر اس کا جواب اللہ رب العزت نے کس طرح سے دیا۔ تو پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کو اپنے گھر اور اپنے ماحول میں ہم نے عام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے جو نیک عمل ہم نے کرنا ہے وہ ہے کثرت سے سجدہ کرنا، کثرت سے سجدہ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے، یعنی اس سے مراد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کی جائے اور فرض نمازوں کے بعد دیگر نوافل کی کثرت سے ادائیگی کی جائے۔ جتنے سجدے ہم کرتے چلے جائیں گے اتنے درجے اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے، اور کثرت سے اللہ کے سامنے طویل سجدے کیے جائیں، اور ان سجدوں کے ساتھ یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمانا۔ تیسرا جو نیک عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی زندگی میں صحبت کا باعث بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے دلی محبت رکھنا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیاری تو شاید کوئی اتنی نہیں کی، ہاں البتہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے، اور میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں اور اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر تم آخرت کی زندگی میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں سیلف ایویلویشن کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں کیسے لوگ پیارے لگتے ہیں، ہم کیسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، کیا ہمارے محبوب افراد کی فہرست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہے؟ کیا ہمارے محبوب اور پسندیدہ افراد کی لسٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام شامل ہے؟ کیا ہمارے پسندیدہ اور محبوب افراد کی فہرست میں انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء کا نام شامل ہے یا نہیں شامل؟ تو تیسرا جو سبب یا نیک عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کا سبب بنے گا آخرت کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اللہ رب العزت سے محبت رکھی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے، اور ان لوگوں سے دلی محبت رکھی جائے جو اللہ سے محبت رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات اور اس خوشخبری پر اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے ہمیں کسی اور خوشخبری پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی میں جن لوگوں سے ہم محبت رکھتے ہیں آخرت کی زندگی میں ہمیں انہی کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، انہی کا ساتھ نصیب ہوگا اور ان کی ہمراہی اور صحبت ہمیں عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا
کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو کسی قوم سے محبت تو رکھتا تھا لیکن پھر آخرت کی زندگی میں ان سے مل نہ سکا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المرء مع من احبہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی میں انسان جن لوگوں سے محبت رکھتا تھا انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے صرف خواہش کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے عملی ثبوت دینا ہوگا اپنی دنیا کی زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری اپنی زندگی میں کرنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے چوتھے نمبر پر جو نیک عمل ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کا اجر اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر آئے گا، وہ ہے یتیموں کی کفالت کرنا۔ کم از کم ہم اپنی زندگی میں ایک یتیم پر تو خرچ کریں، تلاش کر کے ڈھونڈ کے اس نیت سے خرچ کریں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دو انگلیوں کی طرح بالکل ساتھ ہوں گے۔ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے چلے جاتے ہیں اس کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جس کسی نے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کی سرپرستی کی تو وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح برابر ہوں گے۔ یعنی صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب ہے، اور اگر ان کی سرپرستی بھی کی، کچھ سالوں کے لیے ان کی اتنی مدد کر دی کہ جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنے حالات سنبھال سکیں، تو پھر تو اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے اتنی قربت کے ساتھ، یعنی اتنے تقرب کے ساتھ، اتنی قریب ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہے اور امت مسلمہ کی تعداد بھیڑ کی طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ میری امت جنت کا آدھا حصہ آکیوپائی کرے گی۔ اس میں اگر کسی خوش نصیب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی قربت مل جاتی ہے کہ وہ دو انگلیوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے جنت اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انعامات کے ساتھ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف دیدار بلکہ ساتھ نصیب ہوگا، اور وہ بھی اتنی قربت کے ساتھ، یعنی یہ دو انگلیوں کا اشارہ، اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، درمیان میں کوئی اور بیٹھا ہے، اور ایک ہے کہ بالکل ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے جو نیکی کے کاموں کی لسٹ ہے اس میں آج کے جو 10 کام ہیں ان کو بھی ڈال لیجئے، اور ہر ایک کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا آخرت کی زندگی میں مستحق ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے چھٹے نمبر پر، 5 نمبر پر جو نیک عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے یہ نیک عمل کیا وہ آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائے گا، وہ ہے حسن اخلاق۔ سب سے مشکل ترین کام ہے، سہ جانا بھی حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق اختیار کرنے والا بڑے بڑے عبادت گزاروں کے اس سے بھی بڑے رتبے پا جائیں گے۔ یعنی محض حسن اخلاق سے، محض نہیں، حسن اخلاق بہت مشکل کام ہے۔ اپنے اوپر جبر کر کے، صبر کر کے، کسی کی ناگوار بات کو برداشت کر لینا، سہ جانا، اللہ کی خاطر آگے سے جواب نہ دینا، لڑائی کو بھڑکانا نہیں، اور مس بیہیو نہ کرنا کسی کے ساتھ،
ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو حسن اخلاق وہ اگلا نیک عمل ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت کی زندگی میں اسے اللہ رب العزت کا ساتھ عطا کیا جائے گا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی پسند کرتا ہو اور محبت رکھتا ہو کہ قیامت والے دن اسے میرے بالکل ساتھ اور قریب بٹھایا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق سنوار لے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن تم میں سے سب سے میرے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق دنیا کی زندگی میں بہت اچھے تھے، اور تم میں سے سب سے ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ کر دیے جائیں گے کہ جو اخلاق کے بدترین تھے۔ جن کے اخلاق برے ہوں گے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے کر دیا جائے گا، اور جن کے اخلاق اچھے تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جہاں ہم بھول جاتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں یا آپس میں میاں بیوی ہیں یا اور دیگر جو فیملی ممبرز گھر میں رہتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دور کر دیا جائے گا قیامت والے دن لوگوں کو کہ جن کے اخلاق بہت برے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا، یہ پوری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب، میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے برے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے بد اخلاق ہیں۔ اور بد اخلاق سے مراد وہ لوگ ہیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تشریح بیان کی ہے، جو بہت بنا کر باتیں کرتے ہیں، یعنی بلا ضرورت بولتے ہیں، بنا کے باتیں کرتے ہیں، اور پھر فرمایا بغیر احتیاط کے بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ ترین اخلاق ہیں، بنا کے باتیں کرنا۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ بغیر احتیاط کے بولتے چلے جانا، دیکھ ہی نہیں رہے کہ میرے منہ میں کیا لفظ آ رہا ہے، مجھے اس وقت بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا، جن میں سے ایک یہ ہے غیر ضروری گفتگو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی محفل میں ہوں تو کسی اور کو نہیں بولنے کی سپیس دیتے، آگے بڑھ کے خود ہی بولتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، ہیڈز کے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمارے علاوہ کوئی نہ بولے۔ تو یہ ناپسندیدہ ترین اخلاق ہے، ناانصافی بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے کہ کسی دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور دوسرے کو اپنی گفتگو کے ذریعے دبایا جائے، اس کو دبا کے رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہت بنا کر باتیں کرتے ہیں، بغیر احتیاط کے لگاتار بولتے چلے جاتے ہیں، بلا تکان بولتے ہیں، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ سرسارون یعنی گپی ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، جہاں بیٹھتے ہیں بولنے لگ جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، ون سائیڈڈ کانورسیشن وہ چلائے رکھتے ہیں۔ اور پھر تکبر کے ساتھ گفتگو کرنے والے، بعض لوگ ذرا باڈی لینگویج، گردن میں سریا ڈال کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے دوسرا بیچارہ شرمندہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا بی لٹل فیل کرنے لگے۔ تو یہ وہ بد اخلاقی ہے کہ جو انتہائی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ مسلمان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، مسلمان ہمبل ہوتا ہے، مسلمان تکبر کرنے والا اور دوسروں کو گنجائش نہ دینے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میرے پاس اگر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ اللہ کی دین ہے، وہ میری اپنی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ مجھ سے قیامت والے دن بہت دور ہو جائیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق والے لوگ مجھ سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ 6 نمبر پر دیکھیے جو نیک عمل احادیث میں منشن کیا گیا ہے اور جس کا ریوارڈ یا صلہ یا بدلہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ رکھا ہے، وہ ہے اپنی بیٹیوں کی خوش دلی کے ساتھ تربیت کرنا، اپنی بیٹیوں کے اوپر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا، اپنی بیٹیوں کو زندگی میں کبھی بھی بوجھ نہ سمجھنا، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہوئے بیٹیوں کو کمتر لیول پر رکھنا اور بیٹوں کو زیادہ لیول پر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بیٹیوں کی تربیت بھی اتنی ہی خوش دلی سے کی جائے،
ان پر بھی اتنی ہی خوش دلی سے خرچ کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی اتنی ہی خوش دلی سے کیا جائے جتنی خوش دلی سے بیٹوں کی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائیں گے اور اس پر ہمارے لیے یہ اجر رکھیں گے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے خوش دلی کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یا اپنی 2 بہنوں کی پرورش کی یا تربیت کی، بعض اوقات بہنوں کی پرورش کرنی پڑ جاتی ہے، والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب بہنوں کی پرورش کرنی ہے، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، وہ لگا رہے، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھے، اپنی بہنوں کا خیال رکھے، تو جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اٹھائیں اور انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ادب المفرد میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جس نے کوئی 2 بچیاں یعنی بیٹیاں پالیں اور ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، یعنی اپنی لائف پہ چل پڑی، آپ نے شادی کر دی، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، خوش دلی سے خرچ کیا، اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، تو جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کسی نے اپنی 3 بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا، ان پر خوش دلی سے خرچ کیا، ان کی پرورش کی اور تربیت کی، یا 3 بہنوں یا 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، تو وہ جنت میں بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ کوئی اور نیک عمل ہم نہ کر سکتے ہوں تو ہمارے گھر میں بیٹیاں تو ہیں ہی، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اور ہسبینڈ کی بہنوں کو یہ سوچ کے مدد کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کام میں تعاون کرنے کا ثواب ہمیں دے گا۔ اچھا سلوک کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کمزور خواتین ہیں کہ جن کا اگر کوئی سہارا نہ ہو تو کوئی بھی سہارا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان پہ خوش دلی سے خرچ کیا جاتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت کے ساتھ وہ ہمراہی نصیب ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر دیکھیے کہ وہ نیک عمل جس کا اجر اور صلہ آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی وقت ملے، جب بھی فارغ ہوں، یا اس کے لیے ٹائم فکس کر لیا جائے، کثرت کے ساتھ اس درود کو پڑھا جائے جو کہ مختصر ترین ہے، اور جتنا پڑھ سکتے ہوں پڑھتے رہیے۔ اپنے فارغ وقت کا خوب فائدہ اٹھائیے اس دعا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس درود کو پڑھنے کے جو 40 اجر و ثواب رکھے ہیں وہ مجھے سب بتا کیجئے، اور اس کے 40 اجر و ثواب ہیں، ہم نے سیکھا تھا یہاں پہ، جن میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ قیامت والے دن سفارش بھی نصیب ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا وہ 7واں نیک عمل ہے جو ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کرنے والے کو آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کے طور پر ساتھ ملے گا، ہمراہی اور صحبت نصیب ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مجھ پر سب سے زیادہ حق ان مسلمانوں کا ہوگا جو دنیا کی زندگی میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ان لوگوں پر میرا پہلے حق ہوگا، یعنی ان کو میرا تقرب پہلے، میری قربت پہلے مل جائے گی، میری صحبت پہلے مل جائے گی، جو قیامت والے دن جو کہ دنیا کی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، اور ان کو میری سفارش یا شفاعت بھی پہلے مل جائے گی جو دنیا کی زندگی میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے۔ تو یہاں 2 انعامات کا اعلان کیا گیا ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، ہمراہی اور صحبت، اور آپ کا ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی مل جائے گی۔ 8واں نیک عمل کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رکھا ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایک دعا ہے خاص، وہ آج ہم یاد کریں گے،
اور اسے اپنی دعاؤں کی فہرست میں شامل کر لیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے، نفل نماز کی ادائیگی کر رہے تھے اور بلند آواز سے سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تقریباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہوئے 100ویں آیت پر پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں، تو ابن مسعود نے اس کے بعد تلاوت ترک کر کے دعا کرنا شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اگر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے عطا کیا جائے گا، اب اگر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے عطا کیا جائے گا۔ 2 دفعہ آپ نے حدیث کے مطابق یہ الفاظ دہرائے۔ پھر فرمایا اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جو دونوں ان کے ساتھ تھے، کہ جس کا دل چاہتا ہو کہ وہ قرآن کریم کو اتنی ہی خوبصورت تجوید اور اتنے ہی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تلاوت سیکھ لے، یعنی اتنی ایکوریٹ تلاوت تھی۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام لے کر مجھ پہ یہ قرآن اترتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بالکل ہو بہو اسی ایکوریسی کے ساتھ، پروننسیشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تعریف کی۔ بہرحال اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی اور کہا کہ کل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے تھے کہ اب اگر یہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے، تو تم ہمیں بتاؤ تم نے پھر اللہ سے کیا دعا مانگی؟ تم اس کے بعد دعائیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے صرف ایک ہی دعا مانگی اور وہ لکھ لیجئے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس کے بعد میں دوبارہ اس سے نہ پھروں، ونعیما لا ینفذ، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمتیں، ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اور میں جنت الخلد میں اعلیٰ درجات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر وہ تمہیں مل گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، وہ چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ بھی اسی طرح سے بھاگتے دوڑتے تیزی سے چلتے ہوئے ہانپتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور مجھے ساری بات بتائی، تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے حضرت ابو بکر نے بتا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں آیا کہ جس میں میں نے ابو بکر پہ سبقت حاصل کی ہو، یعنی وہ پہلے ہی آ کے تمہیں بتا گئے ہیں۔ تو یہ دعا تھی جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور ان کے ذرا نوافل کا انداز دیکھیے کہ سورۃ النساء کی 100 آیات بہترین تلاوت کے ساتھ ایکوریٹ۔ دیکھیں نیک اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے قرآن کریم کو امپروو کرتے رہنا، نیک اعمال میں سے یہ ہے کہ اپنی تجوید کو ڈے بائی ڈے ہر دفعہ بہتر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت سسٹم بنایا رمضان کا کہ جس میں خاص طور پر ہم قرآن کریم کو زیادہ ٹائم دینے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ، میکسیمم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے۔ ایک تفسیر کے بعد دوسری شروع کر لینا، دوسری تفسیر کے بعد تیسری شروع کر لینا، تیسری کے بعد چوتھی شروع کر لینا، اس سے بھی سننا اس سے بھی سننا، تاکہ آپ کے پاس قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جائے۔ نیک اعمال میں سے ایک ہے۔ تو ہم یہ جو 8ویں نمبر پر عمل سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اعلیٰ ترین اپنے لیے وہ جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں سے نفل نمازوں کی ادائیگی کے میں وہ کیا ہوتی تھی، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر صحبت اور ہمراہی عطا فرمانا۔ تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانی چاہیے تاکہ ہم بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگا کریں۔ اس کے بعد دیکھیے تقریباً 9واں عمل ہے نیکی کا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کی زندگی میں ساتھ نصیب ہوگا، وہ ہے اپنے ایمان میں سچے ہو جانا، اپنے ایمان میں
سچے ہونا اور اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنا۔ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ سچے رہے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسانیاں، ان کے لیے آسانیاں اور دین اسلام کے لیے آسانیاں کرتے رہے۔ تو وہ لیول ایمان کا ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ ہم اگر اتنا کر نہیں سکتے تو کم از کم ہم اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن قوم کی بستی والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں۔ کیا خوبصورت خواہش کی ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے سٹیٹس پہ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، جیسے ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے صحابہ یعنی ساتھی ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے اور میں حوض پر قیامت والے دن ان کا استقبال کروں گا اور وہیں ان سے پہلی دفعہ ملوں گا۔ تو میرا اور آپ کا ملاقات وہاں ہونی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو بعد میں آئیں گے کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کا سفید چہرے اور پاؤں والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں اس حال میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک اور دمک رہے ہوں گے، پر نور ہوں گے، اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا، ان کا استقبال کروں گا اور ان کو پہچان کر ان کی چھانٹی کرتا چلا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 10واں عمل باوضو رہنا، کثرت سے وضو کرنا اور باوضو رہنا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کی زندگی میں ہمیں ساتھ نصیب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، مومن اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وضو کو بہت اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، اس میں کسی حوالے سے کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا مطلب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت باوضو رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اگر اس میں یہ نیت بھی شامل کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اس کے دیگر ریوارڈز ہیں، مجھے اس باوضو رہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ساتھ نصیب ہو، تو یقیناً ہماری خوش قسمتی میں اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے پیاروں کو سکھانے اور دور تک اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔